السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کے بارے میں بات ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے کہ جادو کو مانتے نہیں ہیں اور اس بات کو سیریس نہیں لیتے۔ جادو برحق ہے لیکن کرنے والا ملعون شخص ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی انسان کو جادو کے ذریعے جادو جو ہے وہ قرآن پاک الٹا پڑھا جاتا ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جیسے جادو، کالا جادو وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی لیے میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جادو ہوتا ہے لیکن اس کا توڑ بھی رکھا ہے۔ تو چونکہ ہم اس بات سے جو ہے ہم دور رہتے ہیں، لیٹرین میں جانے کی دعا ہے وہ ہم پڑھیں۔ زیادہ تر جو ہے لیٹرین میں گندگی جہاں ہوتی ہے وہاں جنات ہوتے ہیں، تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اسی لیے جن اور جنیوں کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جو ہے یہ دعا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو لیٹرین میں جاتے وقت ہم دعا پڑھیں، دوسرا جو ہے ہمارے جو لیٹرین ہیں اور غسل خانے ہیں وہ اٹیچ بنے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو ان کو سیپریٹ کریں، غسل خانے کو اور لیٹرین کو، اس کو سیپریٹ کریں۔ ایک تو پاکی جو ہے نا پلیدی کا خیال نہیں رہتا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سیپریٹ کریں۔ اگر نہیں پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو کم از کم جو ہے نہانے کے لیے بھی جائیں تو پھر یہ دعا پڑھ کر جائیں۔ اور خدا را یہ میں بات واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم برہنہ ہو کر، ہماری بہنیں یا پھر ہمارے بھائی بزرگ برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر نہ نہائیں، کیونکہ جو ہے اس سے جو ہے یہ بات تقوی کے بھی خلاف ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے جنات کا چمٹنا جو ہے ان کو جو ہے پھر انسان میں داخل ہونا جو ہے وہ پھر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بھائی حضرات بھی جو ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے، ہماری بہنیں جو ہیں خاص کر توجہ نہیں دیتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری بہنوں کو بھی تعلیم دیں کہ وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں اور اہتمام رکھیں کہ لیٹرین کے جانے کی دعا، اور رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی، اور صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی سارا دن، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے یہ انسان حفاظت میں رہتا ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے ہم صبح شام کی جو ہیں وہ اذکار ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اگرچہ وہ نہیں آتے ہمیں یاد کرنے چاہیے، اگر نہیں آتے تو آیت الکرسی کو جو ہے آپ ضرور وہ کریں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے ان کے یوٹیوب چینل پہ، انہوں نے ایک شخص بیمار تھا، وہ بہت پریشان تھے، ان کے پاس آئے تو ان کے جن کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم کس انسان کو زیادہ جو ہے چمٹتے ہو یا پریشان کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جو انسان پلید رہتا ہے ہم اس کو چمٹتے ہیں، اور جو پاک رہتا ہے ہر وقت اور آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جانے کے قریب جو ہے ہمیں آگ سی لگ جاتی ہے، ہم جلنے لگ جاتے ہیں، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پاک رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں، وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر لیں۔ وضو سے جو ہے انسان کا تقوی بھی بڑھتا ہے، اور ان موذی جانوروں سے اور ان موذی چیزوں سے جو ہے ہمیں چھٹکارا بھی مل سکتا ہے۔ ہمیں ان کی کوشش کرنی چاہیے، ہم اہتمام کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں کہ جب ہم لیٹرین میں جائیں بایاں پاؤں پہلے رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، پہلے دعا پڑھیں پھر بایاں پاؤں رکھیں اندر، پھر دایاں رکھیں، پھر جب باہر نکلیں تو پھر ہم دایاں باہر پہلے رکھیں پھر بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ مسجد میں اس کے برعکس ہے،
मस्जिद में जब हम दाखिल हों तो फिर पहले दायां रखें, फिर जब बाहर निकलें तो फिर बायां रखें। तो अल्लाह पाक मुझे अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह पाक सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मैं गुजारिश करूँगा कि लोग गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, बाकी फ़ोश और लग़्व बातें सुनते हैं तो लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं ताकि हर आने वाली जो वीडियो है हमें महसूस करती रहे, क्योंकि हमें ज़ौक़ और शौक़ नहीं कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनें, दीन की बातें सुनें। अक्सरियत जो है अल्लाह के नेक बंदे वो सुनना भी पसंद करते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं, अगर सब लोग एक जैसे हो जाएं तो क़यामत आ जाए। और अल्लाह पाक मुझे और आपको जो है तौफीक अता फ़रमाए मज़ीद अमल करने की। वस्सलामु अलैकुम।